السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ناظرین اکرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ میری کرسمس 25 دسمبر کو ہر سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ میری کرسمس اصل میں یہ کیا ہے؟ ماس اور کرائسٹ یہ دونوں مل کر بن گیا ہے میری کرسمس۔ مانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مبارکباد دینا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ ایک اہم سوال ہے۔ اگر 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور کیلنڈر جو ہے ہمارا، ابھی ہم اور آپ 2020 میں چل رہے ہیں، کیلنڈر جو ہے تو وہ 1 جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تو کیلنڈر 25 دسمبر سے شروع ہونا چاہیے، 1 جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ اس کا جواب کسی نے آج تک نہیں دیا۔ نیا سال 1 جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ 25 دسمبر ہی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کیا یہ صحیح ہے؟ دنیا کے مختلف حصوں میں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو کون کون سی تاریخ میں مناتے ہیں؟ پوری دنیا میں 25 دسمبر کو نہیں مناتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹ کلیسائی عیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ پھر اسی طرح مشرقی آرتھوڈوکس کلیسائی 6 جنوری کو مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی دن مناتے ہیں۔ آرمینیا کے عیسائی لوگ 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ پھر اسی طرح 7 جنوری کو بھی کچھ مشرقی کلیسا کے لوگ پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ چیز منانے والی چیز کب شروع ہوئی ہے؟ 325 عیسوی میں۔ ابھی ہم اور آپ 2020 میں چل رہے ہیں۔ کینن فرر نے اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں لکھا ہے کہ مسیح کی ولادت کا کوئی پتہ نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ انجیل سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات گڈریے بھیڑوں کو لیے ہوئے بیت الحم کے کھیتوں میں موجود تھے۔ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا کے مطابق جو کرسمس ڈے ہے کہ 25 دسمبر کو منانا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک یہودا میں سخت بارش کا مہینہ ہے، تو سخت بارش کے مہینے میں بھیڑیے گڈریے کس طرح کھلے آسمان کے نیچے آئیں گے؟ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، آپ سورہ مریم سورہ نمبر 19 پڑھیے، آیت نمبر 25 اور 26۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ جب مریم علیہ السلام کو پیدائش کا درد شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھجور کے تنوں کو ہلاؤ تاکہ تازہ کھجور اور پکی کھجور گرے، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ ان 2 آیتوں کو آپ سامنے رکھیے تو پتہ چلے گا۔ اور آج جو حالات ہیں فلسطین میں، کھجور کب پیدا ہوتا ہے آپ غور کریں۔ آج بھی جائیے دیکھیے، گرمی کے موسم میں وہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جولائی یا اگست میں ہوئی ہوگی۔ 25 دسمبر کی تاریخ بالکل غلط ہے۔ اصل میں 25 دسمبر کو رومیوں کے یہاں یہ تھا جشن زحل، ایک تہوار تھا ان کے یہاں، یشوریلیا، سورج کے پوجنے والے یہ لوگ تہوار مناتے تھے۔ وہ سب چیزیں جو ہے لے لی گئی ہے 25 دسمبر کو، لوگ عیاشی کرتے تھے، تو اب ایسا یہ کہا گیا کہ بھائی دھارمک کوئی چیز کی جائے، تو گویا کہ ان لوگوں نے جو دسمبر اور جنوری میں ایسا کیا تو اس کو لے کر ایک 25 دسمبر کو بنا دیا گیا ہے اور لے لیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا۔ پہلے کیا تھا؟ کرسمس ڈے شروع ہوا 25 دسمبر کو موم بتی کے ذریعے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سجانے کی چیز آ گئی، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، گرجا گھروں کو سجایا جا رہا ہے، سڑکوں کو میدانوں کو سجایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کرسمس ٹری بھی ہے، ایک درخت ہے، اس کا بھی کنسپٹ آیا، میوزک آ گیا، اس کے بعد پھر پکوان آ گئے، پھر کرسمس کارڈ بھی ہے، فادر کرسمس بھی ہے، سانتا کلاس بھی آ گیا۔ 25 دسمبر کو کہا جاتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خریداری ہوتی ہے،
اس کے بعد شراب بھی آ گئے، کباب بھی آ گئے، ناچ گانے بھی آ گئے، میوزک بھی آ گئے. یہ کیسا پیدائشی دن ہے، کیسا منانا ہے؟ کرسمس ٹری کیا ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل علیہ السلام کا کردار مختلف طریقوں سے بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. درخت کو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی کہا جاتا ہے. درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا ہے، ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ درخت کی ٹہنی توڑ توڑ کے لے جاتے ہیں تبرک کے طور پر. لیکن اب تو ہر گھروں میں درخت لگائے جا رہے ہیں، کرسمس ٹری لگایا جا رہا ہے، گھروں کو سجایا جا رہا ہے. 1847 میں 1847 عیسوی میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا شوہر جرمن گیا تو وہاں سے وہ چیز آ گئی. تو 1848 میں 1848 عیسوی میں کرسمس ٹری کا رواج شروع ہو گیا. لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے آئے. یہ سب چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ ایوری مینز انسائکلوپیڈیا نیو ایڈیشن 1958 کے اس میں مل جائے گا. لاکھوں بلب لگائے جاتے ہیں، اربوں خربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، پاؤنڈز خرچ کیے جاتے ہیں، مار دھاڑ کے واقعات ہوتے ہیں. 25 دسمبر کو راستے وغیرہ میں آپ دیکھ لیجئے قانون کو توڑا جاتا ہے، لوگ ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں، ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، شراب پی کر لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں. دنیا کے مختلف حصوں میں سانتا کلاس بنایا جاتا ہے. کچھ لوگ اپنے گھر کا فرد اس کو سمجھتے ہیں. کینیڈا والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شہری ہیں. امریکی ریاست الاسکا والے، جہاں نارتھ پول ایک شہر ہے، وہاں سانتا کلاس کا گھر بنایا گیا ہے. ناروے والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رہائشی ہیں. ڈنمارک والے کہتے ہیں، گرین لینڈ والے کہتے ہیں ہمارے رہائشی ہیں، ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں. سانتا کلاس ہے کیا چیز؟ سانتا کلاس کی کہانی بہت مشہور ہے. کرسمس کے موقع پر وہ بچوں کو گفٹ دیتا ہے. سانتا کلاس سینٹ نیک، سینٹ نیکولس، کرس کرینگل، فادر کرسمس. سانتا کلاس کو فادر کرسمس بھی کہا جاتا ہے. سانتا کلاس کہاں رہتا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے، وہ قطب شمالی میں رہتا ہے. سانتا کلاس کے پاس ایلفز بونے لوگوں کی فوج ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی فوج ہے. سانتا کلاس کے پاس اڑنے والے 8 ہرن ہیں جو اس کی بگھی کو کرسمس کی رات اڑا کے لے جاتے ہیں. سانتا کلاس پورے سال تک اپنے گاؤں قطب شمالی میں اچھے بچوں اور برے بچوں کی لسٹ بناتا ہے، اچھے بچوں کو گفٹ دیتا ہے، برے بچوں کو، شریر بچوں کو سزا دیتا ہے. سانتا کلاس سرخ لال لباس پہنتا ہے، سفید رنگ کی داڑھی ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت بولتے رہتا ہو ہو ہو. دیکھتے ہیں یہ سب چیز کہاں سے آ گئی ہے؟ سانتا کلاس کو فادر کرسمس کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ. اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب جو کنسپٹ ہے، مسلمان لوگ شریک ہو رہے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. مسلم ملکوں میں بھی چھٹیاں ہیں. جی نہیں. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 90 91 92. جس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا، رحمان کے لیے، اللہ کے لیے مناسب نہیں کوئی لڑکا بنائے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، معجزے کے طور پر پیدا ہوئے. اس لیے میری کرسمس کہنا، ہیپی کرنا، مبارکباد دینا، اپنے آپ کو لبرل بتانا بالکل غلط بات ہے. جو بھی ایسا کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. سورہ نبی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں ہو جائے گا. اس لیے دیکھیے گا کچھ مسلمان لوگ بھی رات رات میں ناچتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ شراب پی رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، پکوان چل رہا ہے. اور بھائیو اس سے بچ کے رہیے. سورہ اخلاص اب پڑھیے، سورہ نمبر 112. آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اس لیے میری کرسمس کہنا، ہیپی کرنا، گویا کہ یہ ماننا ہے کہ اللہ کے پاس بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اس لیے ایسی چیزوں سے دور رہیے. یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. قرآن کریم کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے، جو کھجور کے درخت کے پکنے کا موسم ہے، اور آج بھی فلسطین کے اندر وہ ہے.
یہ سب چیزیں آ گئی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، دیکھے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.